أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج به إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله الحسن والحسين سبطا رسول الله وفاطمة الزهراء صفوة الله على ناكرهم وباغضهم لعنة الله. صلى الله عليه محمد صلى على محمد. اپنی عبادت کی قبولی کے لیے، مجلس کی قبولی کے لیے، دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں. محمد و اہل بیت محمد. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت کو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محمد و اہل بیت محمد. تمام عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق، محبت کے لیے اور نفاق کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں. محمد و اہل بیت محمد. اللہم صل علی محمد عزیزان گرامی، علماء محترم، سادات عظام، سب سے معذرت چاہتے ہوئے چند کلمات عرض خدمت کروں گا. سب سے پہلے آج کی اس عظیم رات میں، بہت بڑی رات ہے، لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی رات ہے.
لہٰذا اس مناسبت سے آپ تمام علماء کرام خصوصاً سلالہ سادات سلالہ فاطمہ و علی اولاد فاطمہ و علی کی خدمت میں خصوصی طور پر تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی بزرگی کا خیال رکھوں گا وقت کے لحاظ سے۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت، ان کی کرامت اور ان کی عظمت کے بارے میں حدیث کو عرض کرنے سے پہلے کل علماء ذوی الاحترام جو علماء سلف ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج ایک تتمے کے عنوان سے، صرف تتمے کے عنوان سے مختصر دو کلمات ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہوئے ہیں، زبانیوں کی طرف سے ہو یا لاسانیوں کی طرف سے ہو، زبیریوں کی طرف سے ہو یا عباسیوں کی طرف سے ہو۔ ہر مناظرے میں، ہر مباحثے میں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سرفراز اور سربلند ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت سرفراز ہے، سربلند۔ لاسانیوں کی محفل میں، لاسانی آپ جانتے ہیں، لاسانیوں کی محفل میں اہل البیت علیہم السلام کا مناظرہ اس طریقے سے ہے، وہ افتخار سے کہتے ہیں، جب ان کی مشکلات حل ہو جائے وہ کہہ دیتے ہیں لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے تو فلانی ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ یہ لاسانی کی محفل ہے۔ اس کے بعد چلیں دوانگیوں کی محفل میں کہ کس طریقے سے مناظرات ہوتے ہیں۔ اتنے مشاکل اہل البیت علیہ السلام کی راہ میں انہوں نے بچھا دیے، جال بچھا دیے، لیکن صادقین علیہ السلام نے کس طریقے سے ان مشکلات کو حل فرمایا۔ رشیدیوں کے دربار میں کبھی اسقف ہے، کبھی رأس الجالوت ہے، کبھی فلانی ہے، کبھی فلانی ہے۔ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، لیکن امام رضا عالم آل محمد علیہ السلام نے کس طریقے سے ان منزلوں کو طے کیا، کس طریقے سے ان قلوں کو فتح کیا، ان چوٹیوں کو فتح کیا۔ رشیدیوں کی دوسری محفل جس میں یحییٰ بن اقسم جیسے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ایک چھوٹے سے کم سن بچے نے ان کو اس طریقے سے اس جلسے سے باہر کر دیا جس طریقے سے ایک باکسر اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہے۔ متوکل لوگوں کے دربار میں حضرت امام ہادی علیہ السلام نے ایک لفظ کے ذریعے سے ان کے محفلوں کو، اس محفلوں کو این سے این بجا کر فنا کی طرف کر دیا، ختم کر دیا۔ ان کی جو عزت ظاہری طور پر ہے اس کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سلسلہ اہل البیت علیہ السلام کا ہمیشہ تاریخ میں بہت، دیکھیے صرف اشارے سے گزرنا ہے۔ آپ علماء ہیں، فضلاء ہیں، اساتذ ہیں، بزرگار ہیں، سادات ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کی محفلیں، مغول کا زمانہ ہے،
ایک چھوٹی سی چھوٹی بات ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کس طریقے سے محفل کی کایا پلٹ لیتے ہیں یہ حضرات. محمد خدا بندہ بہت معروف ہے. یہ پہلے ہے مذہب بالاخرہ غیر اسلامی سے مسلمان کی طرف آ جاتا ہے, حنفیت قبول کر لیتا ہے, پھر شافعیت قبول کر لیتا ہے. ایک اشتباہ کیا انہوں نے, اپنی بیوی کو اس طلاق دے دی. وہ طلاق بھی اس نے کہا کہ انت طالق ثلاثا, 3 مرتبہ. جو ہمارے برادران ہیں ان کے مذہب میں, ان کے فرقے میں یہ چیز موجود ہے کہ 3 طلاق ایک ہی محل میں ایک ہی جگہ پہ وہ دے سکتے ہیں. طلاق دینے کے بعد پچھتاوا ہو گیا, حلالے کی ضرورت پڑی. حنفی علماء سے مراجعہ کیا, حنبلی سے مراجعہ کیا, مالکی اور شافعی سے مراجعہ کیا. ہر کسی نے یہی کہا جناب بادشاہ سلامت آپ نے اشتباہ کیا ہے, آپ نے غلطی کی ہے. اب یہ ہے اس کا حل, ایک مرد کے ساتھ یہ آپ کی ہمسر جو ہے یہ ازدواج کرے, نکاح پڑھے, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرے, اس کے بعد پھر وہ طلاق دے دے, آپ کے لیے حلال ہے. سب کو بلایا, کہا کوئی راہ حل مجھے دکھاؤ, میں پشیمان ہوں. تو کہا کوئی راہ حل نہیں ہے. تو اس نے ایک جملہ یہاں پر بتا دیا, کہا علماء میں اکثر کوئی نہ کسی جگہ پر جو ہے نا اختلاف ہوتا ضرور ہے, یہاں پر کوئی نقطہ ہوگا شاید جہاں پر اختلاف ہوگا. تو ہر کسی نے کہا کوئی اختلاف نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, یہاں پر آپ اپنی بیوی کو حلالے کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں. ایک وزیر تھا, اس وزیر نے یہ بتا دیا میں ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ یہاں سے بہت دور ہے کیونکہ یہ سلطانیہ زنجان کے ساتھ تقریباً 6 فرسخ کے فاصلے پر زنجان سے اس کا جو ہے نا مقام تھا. وہاں پر یہ جتنے بھی مغول بادشاہ ہے یہ سب کا مقام وہاں پر تھا. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خط لکھ دیا. کیا نام ہے اس کا؟ نام علامہ یحیی رضوان اللہ علیہ. شہر حلت سے اتنے عظیم ہستی ہے, لکھ دیا. بادشاہ مغول کی طرف سے جب یہ خط آ گیا تو اس وقت حضرت نے دیکھا مسافت بہت زیادہ ہے, بلاخر تکلیف برداشت کی. یہ علماء کا وطیرہ ہے. کوفے سے خط لکھا گیا امام حسین علیہ السلام کو, اتنی مشکلوں کے ساتھ ان کو مشکلوں کو سہ کر برداشت کر کے کوفے کی طرف حضرت جو ہے نا ہجرت فرما دیتے ہیں. یہ روش ہے, انبیاء کی روش ہے, اولیاء کی روش ہے, اوصیاء کی روش ہے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات. مشکلات کو برداشت کیا, سفر کے اس سختیوں کو برداشت کیا, وہاں پر پہنچے. اس سے پہلے وہ جو چاپلوس فقہا ہیں ہمارے برادران کے, انہوں نے آ کر بادشاہ کی پٹی پڑھائی اور کہا بادشاہ سلامت یہ رافضی لوگ تھے, بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. الفاظ ہیں جو تاریخ میں جو لکھی گئی ہے وہ باتیں, یہ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, ان کے پاس عقل کم ہوتی ہے, آپ ان کو نہ بلائیں. کہا نہیں, اس کو بلاؤں گا, حتماً کسی بھی صورت میں بلاؤں گا. تاریخ مقرر ہو گئی, محفل سج گئی, بادشاہ کا دربار لگا. اب سب جانتے ہیں یہاں پر بتانا سننا اور سنانا یہ کام ہوتا ہے, ورنہ سب کو معلوم ہے, علماء کو تکراری ہوتی ہے باتیں. محفل سج گئی, سب بیٹھے اور ایک جگہ خالی ہے بادشاہ کے مقام, یعنی یہ جو سلطان محمد خدا بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایک جگہ کی گنجائش ہے, ایک پھل کی گنجائش ہے. یہ حضرت علامہ حلی جیسے وارد ہو گئے,
اپنے دست مبارک میں اپنی جوتی کو اٹھا کر ایسے، جیسے آج کل ہم جاتے ہیں نا حرم میں، تو ہمارے جو برادران ہیں یہاں کے، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جوتیوں کو اپنے سر کے اوپر سے ایسے لے کے جاتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو ذرا جو ہے نا اس کو عجیب سا ہم سمجھ لیتے ہیں، ہمارے لیے قابل تحمل نہیں ہے. جوتی کو ہاتھ میں لے کر خدا بندہ کے دربار میں حضرت آ گئے. تو اس وقت انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے کہا نہیں یہ لوگ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، دیکھو یہ جوتی لے کر یہاں پر آ گئے ہیں. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سلام کیا سب کے نام پر اور جا کر سیدھے بادشاہ جو ہے نا خدا بندہ کے ساتھ جا کر حضرت بیٹھ گئے. تو اس وقت کہا یہ جوتی بھی تو لے کے آئے، لیکن کیا یہ بے احترامی نہیں ہے بادشاہ کے دربار کی؟ خدا بندہ نے کہہ دیا آپ خود پوچھیں جا کر ان سے. انہوں نے کہا آپ آتے ہوئے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا بادشاہ کے سامنے، اپنے سر کو کیوں ماتھے کو کیوں زمین پر نہیں رکھا؟ حضرت نے فرمایا رسول گرامی اسلام میں سب سے بڑی ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا ایک اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ کے وارد ہو جایا کرتا تھا، کوئی جھکتا نہیں تھا. تو جب ان کے سامنے کوئی نہیں جھکتا تھا تو یہاں پر جھکنے کا کوئی جو نام نہیں ہے. یہاں پر کیوں جھکوں میں، کیا کون سے علت ہے؟ دوسری بات یہ پھر آپ نے یہ جوتی جو ہے نا کیسے آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لے کے، دوسری بات جو ہے نا کہا چلو اجازت لے لیتے. آپ جا کر سیدھا بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے. کہا اس کے علاوہ کہیں پر وہ جگہ تھی نہیں، میں کسی کو اٹھا تو نہیں سکتا تھا یہاں پر. چلو یہ بات جوتی کیا ہے جو حضرت نے یہاں پر، آپ یہاں پر دیکھیں ایک جوتی کی مار تمام علماء کو ایک جوتی کی مار. کہا یہ جوتی کس بات کی ہے؟ تو کہا مجھے ڈر تھا، بڑا خوف تھا کہیں جوتی جیسے امام ابو حنیفہ نے، دیکھو میں بے احترامی نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک تاریخ کو دہرا رہا ہوں جس کو سب نے لکھا ہے. شاید امام ابو حنیفہ نے بھی تبرک کے ایمان سے اٹھایا ہوگا، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ایسے انہوں نے کہتے ہیں بالاخرہ وہ آج بھی نعلین مبارک نہیں ہے. ہر جگہ پر جب نعلین مبارک کی تصویر کی اتنی عظمت ہے تو خود نعلین مبارک کی بڑی عظمت ہے، کیوں نہیں ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی بے احترامی نہیں ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رضوان اللہ نے علیہ کے اضافہ نہ کروں، رضوان اللہ نے کیا کر دیا؟ حضرت رسول خدا کی جوتی اٹھائی. مجھے ڈر تھا یہ جو ہمارے حنفی برادران کہیں میری جوتی کو اٹھا کے نہ لے کے جائے. علماء بھی باہر شیر کی طرح ادھر سے ادھر سے. کہا کتنی غلط بات ہے کہ حضرت پیغمبر خدا کے زمانے میں جناب امام ابو حنیفہ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا امام حنیفہ نے اشتباہ بالکل جو غلط میں بھول چکا ہوں. امام شافعی ہے میں بھول گیا ہوں. کہا نہیں، جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے اسی سال امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کہا یار کیا کروں اس حافظے کو میں کیا کروں، میں بھول رہا ہوں. کہا شاید امام احمد ابن امام مالک کو. کہا امام مالک اور پیغمبر کے درمیان تقریباً 100 سال سے زائد یا جو ہے نا منیمم جو ہے 100 سال کا فاصلہ وہاں پر موجود ہے. تو کہا شاید امام احمد ابن حنبل کو. یہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے بھی اعتراض چڑھا دی حضرت امام حلی رضوان اللہ علیہ پر. تو جب یہ بات ہو گئی تو جیسے بات ختم کی تو جناب خدا بندہ کی طرف جو ہے نا رخ کر کے کہا دیکھ بادشاہ سلامت، میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، احترام کرتا ہوں، ہر شخص کے احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ سب کے سب ائمہ جن اماموں کو ہم نے تراشا ہے، جن اماموں کو ہم نے بنایا ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے، کسی کا وجود رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہے، کسی کا اتصال پیغمبر خدا کی شریعت تک نہیں ہے مستقیماً. تو کہا کیا آپ کا ایسا ہے؟ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں جناب بادشاہ ہم نے شریعت اس علی ابن ابی طالب سے لی ہے، ہم نے احکامات الہیہ کو اس علی ابن ابی طالب سے ہم نے اخذ کیا ہے جو علی ابن ابی طالب خود کہتے ہیں میں پیغمبر کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا. سبحان اللہ.
وہ باب علم مصطفیٰ ہے. جب تک اس علی سے نہ گزرے رسول کریم کے اس شہر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اس نے تمام احکامات کو رسول خدا سے لیا ہے، ہم نے شریعت کو اس سے لیا ہے. تو جب یہ باتیں ہوگی تھوڑی سی اور اضافہ، ملا جو ہے نا آپ کو پتا ہے 10 سال کی عمر میں، کم نہیں ہے 10 سال کی عمر ہمارے لیے ابھی ایک عجوبہ یہ تاریخ ہے، حقیقت کی بات ہے. ہمارے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ، ہمارے شیخ مفید رضوان اللہ علیہ، ہمارے سید مرتضی رضوان اللہ علیہ، سید رضی رضوان اللہ علیہ، چلتے جائیں شیخ توسی، ابن حلی، ابن ادریس، جتنے بھی علماء ہمارے الحمدللہ گزرے ہیں وہ سب کے سب عجوبہ یہ تاریخ ہے. 10 سال کے علم اس عمر میں علوم منقولہ ختم کیا، علوم معقولہ ختم کیا. کس طریقے سے اور بالغ ابھی نہیں ہوئے تھے اس وقت اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے تھے. علامہ حلی سب سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ کا جو لقب ملا ہے وہ حضرت علامہ حلی رضوان اللہ علیہ کا. یہ ایسے عجیب استوانے یہ دین مبین اسلام جب باتیں کرنے لگ جاتے تھے، ہر علم میں کہ یہ ہر فن کے مولا تھے، تو سلطان خدا بندہ نے کہہ دیا مولانا بس کریں، بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب میرے لیے میرا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت حضرت نے رخ کر کے فرمایا تمہاری یہ طلاق 2 وجہ سے بالکل باطل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب تو نے طلاق دی تھی 2 عادل گواہ نے سنا تھا تیری طلاق کو، کیونکہ طلاق میں شرط ہے 2 عادل گواہ کا ہونا، کہا نہیں کسی نے نہیں سنا تو وہ پھر باطل ہی ہے. دوسری مرتبہ وہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک جلسے کے اندر رجوع کے بغیر، یہ 3 طلاق باطل ہے، غلط ہے. انسان طلاق دے دے، اس کے بعد رجوع کرے، اس کے بعد پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، اس وقت وہ 3 طلاقیں محسوب ہو جاتی ہیں. نہیں کہ طلاق اس نے پھر اتنا متاثر وہ ہو گیا، اس کے بعد تمام علماء کو بھی وہاں پر وہ مجبور ہو گئے حضرت کے سامنے اپنے ناچیز گھٹنوں کو ٹیک لیے وہاں پر، اور سب نے قبول کر لیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جناب سلطان خدا بندہ مسلمان اور اس کے بعد شیعہ خیر البریہ مذہب قبول کر لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اس عبارت کو بہت زیادہ پڑھتے آتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہے. کیا مطلب؟ یہ کہنا یہ ہے کہ جیسے جیسے سردار کا رخ کسی طرف ہو جاتا ہے یہ سب کے سب اسی طرف جو نا رخ کر جاتے ہیں. اور خدا بندہ کے شیعہ ہونے کے ساتھ یہ دروازہ کھل گیا مغول کی اس حکومت میں کہ لوگ در در جو ہے نا شیعہ. لہذا اگر ہم کسی اور چیز کو نہ لیں، 200 تصنیفات کو نہ لیں، 100 تصنیفات کو نہ لیں، کچھ بھی نہ لیں، صرف ایک ہی عمل جس میں خدا بندہ شیعہ ہوا، اسی کو اگر دیکھیں علامہ حلی کی زندگی کے لیے ہی کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. اب یہی شیخ توسی رضوان اللہ علیہ کم سے کم 3 کتابیں ان کی رجال کے موضوع پر ہے. یہی علامہ حلی جو آیت اللہ مطلق ہے، یہی آیت اللہ علامہ حلی رضوان اللہ علیہ ان کی 3 کتابیں ہیں. اگرچہ 3 کتابوں میں ایک کتاب جو معرفت الرجال، خلاصہ معرفت الرجال کے نام سے یہ مشہور ترین ہے، لیکن 3 کتابیں ان کی بھی جو ہے نا علم رجال میں موجود ہے. تو کیا ہو سکتا ہے یہ علماء کسی کو اپنی نگاہ سے اس طریقے سے اٹھا کر باہر پھینک دیں؟ نہیں، اشتباہات ممکن ہے ہو جائے، یہ معصوم پھر بھی نہیں ہے. لہذا تاریخ کی طرف اگر مراجعہ کریں، تاریخ میں یہ مطلب ہمیں مل جاتا ہے کہ علماء حقہ نے اہل البیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ دربار میں جا کر دربار میں حقانیت کو ثابت کیا تھا، اور فلانی نے لاسانی جب کہتا ہے حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے ایک سوال کیا تھا اس کو، اگر 2 گواہ میرے خلاف ثابت ہو جائے اور 2 گواہ ثابت ہو کر تیرے دربار میں آ کر میرے خلاف گواہی دے، کیا مجھ پر حد جاری ہو جائے گی؟
تو اس نے بلا تعامل کہہ دیا تھا اگر دو گواہ ہیں تو اس وقت حضرت نے فرمایا قسم تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ جس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیہ تطہیر نازل فرمائی، جس کی طہارت کی گواہی اللہ رب العزت نے دے دی، اور جس کو رسول کریم نے اپنی رسالت کا ادامہ سمجھ کر ہر میدان میں اس شخص کو اتارا، تم اس پر حد جاری کر رہے ہو۔ لہذا اس ایک بات نے دربار میں ایک انقلاب برپا کیا۔ آج زہرا مرضیہ کی شہادت کی رات ہے۔ یہ بی بی ایک عجیب بی بی ہے، عجیب ہے، کیوں سمجھ میں آ جائے؟ جس کی ہر چیز کا تعلق خدا سے، جس کی تخلیق خداوند عالمین کی طرف سے، جس کی شادی خداوند عالمین کی طرف سے، جس کا نکاح خداوند عالمین کی طرف سے۔ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ جس کا مہریہ خداوند عالمین کی طرف سے۔ کسی نے آ کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں معلوم ہے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا مہریہ زمین میں کیا ہے، لیکن آسمان میں اس بی بی کا مہریہ کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے یہی فرمایا زمین کا چوتھا حصہ یا زمین کا پانچواں حصہ، دو روایت مختلف روایت موجود ہے۔ زمین کا یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ میری بیٹی زہرا کا مہریہ ہے، اور جو بھی اس زمین پر چلے گا اس حالت میں کہ زہرا اس سے ناراض ہو، جو زمین پہ چلے گا، جو اس کے بعد جو زمین میں دفن ہو گیا اس کا کیا بنے گا؟ وہ بھی تو زمین میں ہی ہے نا، وہ کہاں جائے گا؟ جس نے زہرا کے گھر کو جلایا وہ کہاں جائے گا؟ جہاں پر لخت جگر رسول کو دفن ہونے نہیں دیا، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف لٹا دیا، ہمیں ایک طرف لٹا دیا، لیکن اس مطلب سے وہ باہر ہیں، در یمنی پیش من در یمنی، انسان روح اور معنویت کے حوالے سے، ایمان اور اعتقاد کے حوالے سے، نہیں کہ جسم خاکی کے حوالے سے۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا جس کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ لما عرج بی الی السماء، جب میں معراج پہ گیا، رأیت علی باب الجنت مکتوبا، میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ جو آج خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق بنا رہے ہیں لوگ، ان جاہل گواروں کو، ان انپڑھوں کو اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ جو کفار قریش، مشرکین قریش، ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، وہ بھی یہی کہتا تھا اللہ۔ جو مشکل تھی، جو اختلاف تھا، وہ ربوبیت کے اس موضوع پہ ہے، ورنہ خالق کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صبتا رسول اللہ۔ اس کے بعد دیکھیں سبحان اللہ، انتخاب زہرا کہاں سے ہے؟ یہ رسول نے انتخاب نہیں کیا ہے، یہ علی نے انتخاب نہیں کیا ہے، یہ دوسری دنیا کی کسی فرد نے زہرا کا مقام اتنا اونچا بڑا نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں وفاطمۃ الزہرا صفوۃ اللہ۔ اس بنا پر اگر ہم ہمارے برادران کی اس بنیادی اعتقاد کی طرف اگر لے کے جائیں تو وہ اس صفوۃ اللہ کا جب عنوان وہاں پر ہو تو زہرا مطہر نبیت اللہ ہے اصلاً،
لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، جس طریقے سے وہ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، ان کی تفاسیر میں بھی یہ نکات موجود ہے کہ حضرت مریم نبیت اللہ تھیں۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، یہاں پر باب جنت پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ الزہرا صفوۃ اللہ، آدم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ آدم صفی اللہ، آدم کو خدا نے انتخاب کیا ہے، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو بھی انتخاب خدا نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ یہ ہے علی ناکرہم و باغضہم لعنت اللہ، صرف یہاں تک نہیں ہے، جو ان کا انکار کرے، جو ان کا انکار کرے، خداوند عالمین کی الوہیت کا انکار کرے، علی کی ولایت کا انکار کرے، حسنین شریفین کے سدھ ہونے کا انکار کرے، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی صفت کا اگر انکار کرے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان سے کوئی بغض رکھے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث، یہ بھی حدیث بہار کی جلد نمبر 37 سے نقل کیا تھا، اور دوسری حدیث یہ ہے کیوں نہ ہو ایسا، کیوں منکر زہرا پر لعنت کیوں نہ ہو، یہ بتاتے ہیں یہاں پر۔ روایت کا عنوان لمبی روایت ہے، عنوان یہ ہے جناب عباس ابن عبد المطلب کی خدمت میں رسول خدا نے اپنا ذکر کیا، علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو انہوں نے ایک اعتراضی انداز اختیار کیا۔ یہاں پر فرماتے ہیں رسول خدا ان اللہ خلقنی وخلق علی وفاطمہ والحسن والحسین قبل ان یخلق آدم علیہ السلام، یعنی خدا نے مجھے، میرے بھائی علی علیہ السلام کو، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، میرے دو صفت حسنین شریفین کو خلق فرمایا قبل ان یخلق آدم، آدم ابو البشر کے خلق ہونے سے پہلے۔ اس وقت کیا تھا؟ حین لا سماء مبنیہ، نہ یہ آسمان تھا، ولا ارض مطیہ، نہ یہ پھیلی ہوئی زمین تھی، ولا ظلمت ولا نور، نہ تاریکی تھی اور نہ ہی نور تھا۔ بہت بڑی بات ہے، عجیب ہے، ایک ایک کلمہ اگر بحث ہو جائے کہ جس طریقے سے ہم نور اور ظلمت کو آپ نے منطق میں ایک کہہ دیا تھا کہ ایک ملکہ اور عدم ملکے کی بات، لیکن اس طریقے سے یہ ملکہ اور عدم کی بات نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر۔ نور نہ تھا، ظلمت نہ تھی، اگر عدم اور ملکہ ہو تو وہاں پر یہی ہوتا ہے، جہاں پر نور نہ ہو وہاں پر ظلمت ہوتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں وہاں پر ظلمت بھی نہ تھی، نہ نور تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میری عقل میں یہ باتیں نہیں آتی ہے، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ میری عقل چھوٹی ہے، اس کی ظرفیت اتنی ہے۔ علماء کے درمیان ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ آیا وحی عظیم ہے یا عقل عظیم ہے؟ عقل کے بارے میں دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سب جانتے ہیں، میں بارہا تکرار کرتا ہوں کہ یہ چیزیں تکراری ہے آپ کے لیے، لہذا تحمل کریں۔ عقل کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا تو عقل کو اللہ نے کیا کہا؟ اقبل، میری طرف رخ کر، فاقبل، فرمایا ادبر، مجھ سے منہ موڑ، چلا جا اس طرح سے، فادبر۔ تو اس وقت جب اتنی اطاعت ہے عقل میں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں تیرے ہی ذریعے سے لوگوں کو عقاب کروں گا، تیرے ہی ذریعے سے لوگوں کو ثواب دوں گا، بکا اعاقب و بکا اثیب، صرف تیرے ذریعے سے۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ایک طرف سے جا کر کہہ دیا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، یعنی اللہ رب العزت کا دین وہ دین نہیں ہے جو عقول کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ بہت بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اللہ رب العزت نے جب مصروفیت زیادہ ہو تو 4 رکعت نماز جو ہے واجب کر دی ہے ہم پر، صبح کو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے ہمارے پاس، صرف 2 رکعت ہم پر واجب کر دی۔ صرف یہی بات اگر ہم سے پوچھے، ہماری عقل سے عقل جو ہے وہاں پر گھوم جاتی ہے۔ لہذا کہا عقل بڑی ہے یا وحی بڑی ہے؟ تو
لوگوں نے علماء نے یہ صاف فرما دیا عقل سے وحی بہت بڑی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ کیا اللہ ہم عاقل ہیں الحمدللہ رب العالمین، دیوانے تو نہیں عاقل ہیں. اللہ رب العزت کو کیا کہیں گے عاقل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو عاقل نہیں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے. اللہ عاقل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ خالق العقل ہے. جب اللہ نے دیکھا عقل کی منزل کو، وحی کی منزل کو یہ دیکھا جب اللہ رب العزت نے، تو اللہ نے کہا وحی کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، عقل کو میں انسان کے پاس رکھتا ہوں. یہ وہ عقل فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کو. لیکن اس عقل مربع کی بات نہیں ہے، اس عقل تربیت شدہ کی بات نہیں ہے. رسول کی عقل اور ہماری عقل میں فرق ہے، وہ اس وجہ سے اس عقل کی تربیت خداوند عالمین نے وحی کے ذریعے سے فرمائی. رسول اور علی علیہ السلام کی عقل اور ہماری عقل میں فرق ہے. یہ عقل فطری ہے، عقل عادی ہے، لیکن وہ عقل مربع ہے، مربع. لہذا ہم کیسے یہاں پر یعنی سوچیں گے کہ لا کیا کہتے ہیں ظلمت ولا نور، لا شمس ولا قمر، نہ وہاں پر سورج تھا نہ چاند تھا، ولا جنت ولا نار. اصلاً اتنی بڑی لمبی چوڑی باتوں کہانیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں پر ایک اللہ ہے، وہ ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ ہے، خالق نہیں ہے. یہی ہے نا، اللہ تھا خالق نہ تھا، اللہ تھا مالک نہ تھا، اللہ تھا رازق نہ تھا، اللہ تھا رب نہ تھا. لیکن جس وقت سے رسول کو بنا دیا، علی کو بنا دیا، زہرا کو بنا دیا، حسنین شریفین کو بنا دیا، صفت اللہ کو جب بنا دیا، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو، پھر اللہ اس دائرے سے بلاخر میں نہیں کہتا، یہ گستاخی نہیں کروں گا. اللہ ہے، خالق بھی ہے، اللہ ہے، رازق بھی ہے، اللہ ہے، متکلم بھی ہے. یہاں پر اللہ میں وہ تمام صفات آ جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد لا شمس ولا قمر ولا جنہ ولا نار. فقال العباس، وہاں پر جس وقت سے تو عباس ہیں، ان کے چچا محترم ہیں. آج میں اصل میں موضوع کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، یہ نامحرم بہت زیادہ سامنے آ گئے تو کہا جو ہے نا ذرا مناسب نہیں ہے، تو نامحرم کے سامنے جو ہے نا ان کو بند بھی نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے. تو کچھ اس بنا پر میں جو ہے نا بلاخر شاید اپنے وعدے کو جو ہے نا وہ نہ کر سکوں. اب وقت بھی آ گیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی طرف جو ہے نا. صلوات پڑھیں محمد علی بیت اللہ. مجھے احساس ہے بزرگار کو جو ہے تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے، بس یہ حدیث پڑھ کے انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. فقال العباس فکیف کان بدء خلقکم یا رسول اللہ، اے رسول خدا تو بتائیں آپ کی خلقت کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ جب کچھ بھی نہ تھا، آپ سے کچھ بھی نہ تھا، کیسے ہو گئی؟ تو فقال یا عم، اے میرے چچا، لما اراد اللہ ان یخلقنا، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیں خلق کرے، تکلم بکلمت. اب مجھے پتہ نہیں ہے، ایک رسول خدا بھی یہاں پہ فرمایا تکلم بکلمت. اللہ رب العزت کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ایک کلمہ اللہ نے ادا کیا. اب نہیں پتہ کون سا کلمہ ہے. خلق منہا نورا، اس سے ایک نور کو خلق کیا. جب نور ہے، نور میں جان بھی ہے. آدم کو خلق کیا، جب تک اللہ کی روح نہ ہو اس میں جان تھی. خلق منہا نورا، اس سے ایک نور کو خلق کیا. ثم تکلم بکلمت اخرى، پھر ایک اور تکلم فرمایا. فخلق منہا روحا، اس سے ایک روح کو خلق کیا. ایک نور، ایک روح. فخلق منها ثم مزج النور بالروح، اللہ نے اس روح کو اور نور کو ملا دیا آپس میں. فخلقنی، پھر اللہ نے مجھے خلق کر دیا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو ایجاد کیا، میرے نور کو اللہ نے خلق کیا. وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين فكنا نسبحه وكنا نسبحه، ہم تسبیح کرتے تھے
حین لا تسبیح، کوئی تسبیح نہ تھی، اللہ کی کوئی تسبیح نہ تھی، ہم تسبیح کرتے تھے۔ وَنُقَدِّسُهُ حِينَ لَا تَقْدِيسًا، کوئی تقدس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، ہمارے علاوہ کوئی ذکر نہیں کرتا تھا۔ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يُنْشِئَ خَلْقَهُ، اب اللہ رب العزت یہاں پر اپنی خلق کو خلق کرنا چاہتا، یہ یہاں پر یہی ہے نا کہ کنت کنزن مخفیہ، حدیث قدسی کی بات ہے، کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان یعرف، میں نے چاہا ذرا میری معرفت ہو جائے، فخلقت الخلق، وہاں پر میں نے خلق کو بنانا شروع کر دیا، لکی تعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ فلما اراد اللہ ان ينشئ خلقہ فتق نوری، اب میرے نور کو فتق کیا، رتق کیا، اچھا جو ہے نا اسی کو ترجمے کو اسی حالت میں رکھے، فخلق منہ العرش، سب سے پہلے اس نور سے اللہ رب العزت نے عرش کو خلق کیا۔ فالعرش، اے عرش تو کہاں جائے گا، اے عرش تو کہاں جائے گا، عرش میرے نور سے خلق ہوا ہے۔ رسول خدا یہاں پر افتخاری انداز سے کہہ رہے ہیں عرش میرے نور سے خلق ہوا ہے، وَنُورِي مِن نُورِ اللَّهِ، میرا نور اپنا نہیں ہے، اس اللہ رب العزت کا نور ہے، میرا نور خدا کا نور ہے۔ وَنُورِي أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، آج آ کر عرش اور میرا مقایسہ نہ کرو، وہ عرش میرے طفیل میں بنا ہوا ہے، عرش میرے طفیل سے، میرے نور سے بنا ہوا ہے، کہ آج آ کے کہ رسول کی ذات افضل ہے یا عرش افضل ہے، سر پھٹا ہوا ہوگا تو یہ ایسی باتیں کرے گا۔ ثم فتق نور اخی علی، جب اس کے بعد علی کے نور کو شگافتہ کیا، شک کیا، فخلق منہ الملائکہ، اس سے ملائکہ کو خلق کیا۔ یہاں پر الف لام موجود ہے، علماء سب جانتے ہیں الف لام موجود ہے، اس کو آپ استدراک لے لیں، آپ اس کو جنس لے لیں، جو کچھ لینا چاہے لے لیں، آپ جنس لے لیں، آپ استدراک لے لیں، کوئی راہ فرار نہیں ہے، جو بھی لینا چاہے لے لیں، جس میں جبرائیل بھی ہے، جس میں اسرائیل بھی ہے، جس میں میکائیل بھی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا۔ وَنُورُ عَلِيٍّ مِّن نُورِ اللَّهِ، اور میرے علی علیہ السلام کا نور بھی اللہ ہی کا نور ہے۔ وَعَلِيٌّ أَفْضَلُ، اور علی تمام ملک سے، تمام فرشتوں سے افضل ہے، کوئی آج آ کر ایک فرشتے کو علی کے ساتھ مقایسہ نہ کریں۔ ثم فتق النور ابنتی فخلق منہ السماوات والارض، اس کے بعد میری بیٹی فاطمہ کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ زہرا سے تجھے دشمنی ہے تو آسمان کے نیچے سے نکل جا، آسمان کے نیچے سے نکل جا۔ زہرا سے دشمنی ہے، زمین پر قدم لگانا چھوڑ دو، آسمان سے نکل جا، زمین سے نکل جا۔ زہرا سے دشمنی ہے تو قبر سے اٹھ جا، نکل جا، دور ہو جا۔ کہاں جائے؟ جہاں جہاں پر بھی جو زمین کا یہ سرا ہے، دوسرا سرا ہے، اس طرف سے لے جائیں، آسمان ہفتم، زمین ہفتم کے تخوم تک لے جائیں، جہاں جہاں پر جائے وہاں پر زہرا ہی کی حکومت ہوگی۔ کیا بات، حدیث بتا رہے ہیں، مفہوم تو معلوم ہے، ان چیزوں سے ضروری تو نہیں ہے کہ حتماً۔ فرمایا والارض فالسماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ ونور ابنتی فاطمہ من نور اللہ، میری بیٹی فاطمہ کا نور بھی اللہ ہی کا نور ہے۔ وابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض، اور میری بیٹی فاطمہ زمین اور آسمان سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ثم فتق نور ولدی الحسن فخلق منہ الشمس والقمر، کتنی بڑی بات، شمس و قمر کو، چاند اور اس سورج کو حسن مجتبی علیہ السلام کے نور سے پیدا کیا، اور حسن کا جو نور ہے نور خدا ہے، بس حسن علیہ السلام اس شمس و قمر سے بھی بہتر ہے۔ کبھی یہ نہ کہو شمس روشن ہے، اگر روشنی ہے تو حسن کی روشنی ہے، چاند کی اگر روشنی ہے تو حسن کی روشنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ابھی اگلا قدم نہیں ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد نور حسین علیہ السلام سے جنت اور حور عین کو خلق کیا۔
یہاں تک بات آ گئی. میں صرف آپ کو جو ہے نا اس کا خلاصہ عرض کروں گا. یہاں تک جب بات آ گئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان میں ایک حکم دیا, ظلمات کو, تاریکی کو حکم دیا, ذرا گزرو فرشتوں کے اوپر. تو اس وقت گزرنا شروع ہو گیا, آسمان تاریک ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارا جب سے یہ انوار مقدسہ خلق ہوئے ہیں کبھی یہ مشکل نہیں ہوئی تھی. پروردگارا انہی کا واسطہ ہماری یہ مشکل حل کر ہم گھبرا رہے ہیں, ہم ڈر رہے ہیں, ہمیں خوف لاحق ہو رہا ہے. اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کے نور سے ایسے چلچراغ, ایسے قندیل, ایسے فانوس آسمان کی طرف اٹھیں گے کہ سارے آسمان و زمین کو روشن کر کے رکھ دیں گے. لوگ کہیں گے خداوندہ پروردگار, فرشتے کہیں گے یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ میرے حبیب اور میرے عزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی کا نور ہے, جس کی وجہ سے اس آسمان کو روشن کیا ہے, زمین کو روشن کیا ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا فرشتوں گواہ رہنا, گواہ رہنا, جب تک تم قیامت تک جو استغفار کرو گے تمہارے استغفار اس خاتون کے لیے ہے اور اس خاتون کے ماننے والے شیعوں کے لیے. سب مرتبے کو یہاں پر سمیٹوں گا. زمین نے بھی پناہ نہ دی, آسمان نے بھی سایہ نہیں کیا. بیت الاحزان کے اس تنگ جگہ پر بی بی گریا کرتی تھی, رویا کرتی تھی. بی بی یہاں پر ایک شاعر نے اچھا جو ہے نا فضہ کے ساتھ ایک تکلم کا دو چار جملے یہاں پر عرض کروں. بی بی فرماتی ہیں پہلو کا میرے زخم دکھانا نہیں فضہ, بچوں کو میرا درد بتانا نہیں. کتنا درد ہے, کتنا شدید درد ہے. یہ میں ایک واسطے سے نقل کر رہا ہوں, اگرچہ آپ نے کتابوں میں جناب انصاریان کے حوالے سے حتما اس مطلب کو پڑھا ہے, لیکن میں ایک سید علی کے حوالے سے, انہوں نے ڈاکٹر فخاری تہران میں جو یہ جو ہڈیوں کا جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے, اس کے اپنے گھر میں 5 روز حضرت زہرا کی مجلس ہوئی. مجلس کے آخر میں وہ گریہ کر رہا ہے, تھم نہیں رہا ہے. سید علی پوچھتا ہے جناب فخاری صاحب اتنا گریہ کیوں ہے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں, ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جب ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے نا, ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کلائی ٹوٹ جاتی ہے, اس کے اوپر پٹی باندھ کر اس کو باندھ لیتے ہیں. قدم ٹوٹ جائے, پاؤں اگر کہیں سے اگر پھسل جائے, گھٹنا اگر نکل جائے, سب جگہوں کو باندھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کمر ٹوٹ جائے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن واحد پہلو وہ جگہ ہے, پہلو وہ جگہ ہے جو کبھی بھی ٹھیک ہونے والی بات نہیں ہے. اٹھ نہیں سکتا انسان پہلو شکستہ, بیٹھ نہیں سکتا, کروٹ نہیں بدل سکتا. نہیں پتا بی بی 3 مہینے السلام علیکم فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
کوئی مریض ہے، کوئی مرحوم ہو گیا ہے دنیا سے کسی کا، کوئی سفر میں ہے تو کوئی درد میں ہے، کسی کو علم چاہیے، کسی کو مال چاہیے، بیوی کی دولت ہے، بیوی کی حکومت ہے، ہر جگہ پر بیوی کی حکومت، سب مل یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، سب مل کے یا وجیہتان ہمارا سلام ہو اس مظلومہ بی بی کی قبر پر، جس کی قبر کو تلاش کرتے کرتے شیعوں کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ یا امام زمان العجل 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 العجل، مولا کب آئیں گے، کب اذن ظہور ملے گا، آپ آئیں گے، آپ کی عبا خاک آلودہ ہے، مکے میں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے، کہیں گے یا اہل العالم، ہائی اس دن ہم زندہ ہیں یا نہیں، ہماری تمنا ہے مولا جب صدا بلند کرے تو ہم لبیک کریں، مولا ہم نے آج بھی دعائے ندبہ پڑھی ہے، گریہ کیا ہے، فریاد کی ہے، مولا ہمارا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر۔ سلیم لکھتا ہے میں مدینے سے باہر گیا ہوا تھا، غروب کے وقت جب گھر میں آیا میرے گھر کا چراغ جل رہا ہوتا تھا، لیکن آج گھر کا چراغ گل ہے، چراغ روشن نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا بچے نظر نہیں آ رہے، ہائے میں نے اپنی بیوی کے پیچھے چلا، دیکھا بیوی صحن کے کنارے بچوں کو اپنے ارد گرد لے کر رو رہی ہے، سر میں خاک ڈال رہی ہے، میں نے سوچا شاید کسی بچے کا انتقال ہوا ہوگا، جب قریب جا کے پوچھا تو کہا سلیم آج آپ یہاں پر نہ تھے، کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی، ہم وہ منظر نہ دیکھتے تو کیا ہو گیا، آج زہرا کے دروازے پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا، دوڑتے ہوئے سلمان کے گھر کے دروازے پہ آیا، سلمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کافی دیر کے بعد سلمان سر جھکا کر دروازے پہ آیا، قال سلیم یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، اے سلمان
دشمنوں نے ظلم کیا تھا، سلمان کیا جواب دیتا ہے؟ بعزت الجباری ہائے وما علی الزہراء من خماری، کاش دشمن نہ تنہا داخل ہوئے بلکہ زہرا کے سر پر چادر نہ تھی۔ للستر والعجاب، زہرا اپنا پردہ کرنے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی۔ زیادہ مجھے معاف کرنا، وہی زہرا جب ان بھیڑیوں نے دیکھا زہرا دیواروں در کے درمیان ہے، اثرها اثرتا، زہرا کو نچوڑا۔ اگر محسن زندہ ہوتے زہرا کے سینے سے دودھ کے بجائے خون پی لیتا۔ إذ رز تلك العزل الزكية رزية ما بعدها رزية۔ ہائے سلمان کہتا ہے سلیم بی بی کی پسلیاں در و دیوار کے درمیان میں پھنس گئی۔ لعنة الله على القوم الظالمين.